کا فیضان کا دھارا ہمارے اوپر ایسا جاری ہے اور ایسا ساری ہے کہ جس عقیدت کا اظہار ہمارے دلوں کے واسطے سے ہمارے چہروں کے ذریعے ظاہر ہو رہا ہے۔ حضرات، یہ محسنین جن کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں ان کو وہ قرب اور منزلت عطا فرمائی کہ جس کا عالم اعتراف کرتا ہے۔ یہ دین مذہب جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہی ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے نہ اس میں افراط ہے، اور یہ وہ مذہب ہے جو تفریط سے پاک ہے۔ اس میں غیر خدا کے سامنے سجدہ کرنے کو ناجائز و حرام، اور اگر عبادت کی نظر سے کر لیا جائے تو شرک کہلایا جاتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے اور مذہب ہے کہ جس میں اپنے پیارے حبیب کی تعظیم و تکریم بھی سکھائی گئی، اور اس حبیب پر جو شیدا ہو گئے ان اولیاء اللہ کی تعظیم و تکریم بھی بتائی گئی ہے۔ بے شک میں کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے بیان کر کے رخصت ہو رہا ہوں۔ ہمارا اور آپ کا پروردگار جل مجدہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت محسنین سے قریب ہے، محسنین سے قریب ہے اللہ کی رحمت۔ اب میں علماء کی خاص توجہ چاہوں گا۔ اے ہمارے برکاتی بھائیوں، توجہ کیجئے، وہ پروردگار عالم جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، وہ ارشاد فرماتا ہے، وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے، میری رحمت ساری شے کو محیط ہے، میری رحمت ہر شے کو مل رہی ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ نے اپنے کلام میں عموم دے دیا، لیکن اب خصوص کی بات آئی ہے تو پیارے اب اللہ پاک اب اپنے محسنین کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، میری رحمت ساری چیزوں کو تو گھیرے ہوئے ہے، لیکن میرا خاص کرم اپنے محسنین پر ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب محسنین کون ہے؟ کون ہے محسنین؟ تو وہ انبیاء اکرام بھی ہیں، وہ اولیاء اکرام بھی ہیں۔ انبیاء اکرام محسنین ہیں، اولیاء اکرام محسنین ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ ہر نبی محسن ہے لیکن ہر محسن نبی نہیں، ہر نبی محسن ہے لیکن ہر محسن نبی نہیں۔ اب انبیاء اکرام کو کیسی رحمت ملی ہے تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے پیارے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ سبحان اللہ، یہاں توجہ میں دلانا چاہتا ہوں، وہ مسجد اقصی جس کے آس پاس ہم نے برکتیں رکھی ہیں، جس کے آس پاس ہم نے برکتوں کو رکھا ہے، اے لوگوں میں توجہ چاہوں گا، برکتیں کہاں ہوتی ہیں؟ برکتیں مسجد کے اندر ہوتی ہیں، برکتیں بے شک مسجد میں ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا مسجد اقصی کے آس پاس ہم نے برکتوں کو رکھا ہے، رحمتوں کو رکھا ہے۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ مسجد اقصی کے آس پاس برکتوں کا مطلب یہ ہے کہ جو انبیاء اکرام کی قبور ہیں ان پر اللہ کی خاص برکتیں نازل ہوئی۔ یہ انبیاء اکرام کی قبور پر برکتوں کا نزول، یہ تو انبیاء اکرام کی بات ہو گئی، لیکن اب چلتے ہیں سید المرسلین کی بارگاہ میں، سید الانبیاء کی بارگاہ میں، جن کی برکت سے نبوت سارے انبیاء اکرام کو ملی ہے، تو انہیں کیسی رحمت ملی، ان کو اللہ نے کیسی رحمت عطا فرمائی۔ صرف رحمت ہی عطا نہیں فرمائی بلکہ سراپا رحمت، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین،
اے پیارے حبیب، ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، سبحان اللہ۔ اب پیارے مصطفیٰ رحمت بنا دیے گئے، رحمت بنا دیے گئے، اب رحمت تقسیم ہو رہی ہے، رحمت آگے بڑھ رہی ہے، مصطفیٰ کے ذریعے رحمت آگے منتقل ہو رہی ہے، آپ سارے صحابہ اکرام کو مل رہی ہے وہ خصوصی رحمت۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اقتدوا من بعد اقتدوا الذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد جن کی تمہیں اقتدا کرنا ہے وہ ابو بکر ہے اور دوسرے عمر ہے، سبحان اللہ۔ یہ اب برکتیں جہاں ملتی ہیں ان جگہ کا پتہ مصطفیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اس کے بعد آقا نے ارشاد فرمایا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت پر عمل کرنا ضروری ہے، اس کے بعد میرے صحابہ کی سنت پر عمل کرنا ضروری ہے، یعنی خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ پتہ یہ لگا کہ پیارے مصطفیٰ جو سراپر رحمت ہیں اب وہ پتہ دے رہے ہیں، اے میرے جانثارو تمہیں کسی اور جگہ در بدر نہیں بھٹکنا ہے، بلکہ میرے بعد میں جن کی تمہیں اقتدا کرنا ہے ان میں سب سے پہلے تم بارگاہ صدیق میں حاضر ہو جانا، ان کے بعد عمر فاروق تمہارے لیے مقتدا بن جائیں گے، ان کے بعد حضرت عثمان غنی مقتدا بن جائیں گے، ان کے بعد باب مدینۃ العلم تمہارے لیے مقتدا بن جائیں گے، سبحان اللہ۔ اب یہ زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے زمانہ، اب انتشار پیدا ہوگا، آنے والے زمانے میں لوگ فرقے میں بٹنے والے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب وہ زمانہ آئے گا تو یاد رکھنا، پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں خیر القرون